قوم کے بہادر سپوت دہشت گردوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ سیکورٹی فورسز کا بروقت ایکشن بنو چونی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ 10 دشمن انجام کو پہنچے، 8 جوانوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ISPR کے مطابق حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی بنو کنٹونمنٹ کی دیوار سے ٹکرائی۔ سیکورٹی فورسز نے تقریب کاروں کی چونی میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا رورل ہیلتھ سینٹر پر حملہ، 5 شہری شہید، شہداء میں 2 لیڈی ہیلتھ ورکر، 2 بچے اور 1 چوکیدار شامل۔ سیکورٹی فورسز کی کلیئرنس آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائب صوبیدار سمیت 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ لہو سے عرض وطن کی حفاظت، بنو خودکش حملے میں 8 اہلکار مادر وطن پر قربان۔ شہداء میں پونچھ کے نائب صوبیدار محمد شہزاد، ضلع نیلم کے حوالدار شہزاد احمد، خوشاب کے حوالدار ضلع حسین، لکی مروت کے لانس نائک سبز علی خان، مظفر آباد کے سپاہی اشفاق حسین خان، بہاولپور کے سپاہی ارسلان اسلم، مظفر آباد کے سپاہی سبحان مجید بلوچ اور کرک کے سپاہی امتیاز خان شہید شامل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے نائب صوبیدار محمد فاروق کا تعلق نارووال اور سپاہی محمد جاوید اقبال کا تعلق خانیوال سے تھا۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ پاک فوج کے شہداء کو سلام۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، ہمارے جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے قوم کو بڑے نقصان سے بچایا۔ قوم کو اپنے بہادر جوانوں کی قربانی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دہشت گردی کے خلاف پاک فوج اور دیگر سیکورٹی فورسز کی قربانیاں لازوال ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی شہید جوانوں کی بلندی درجات کی دعا۔ شہداء کے خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جانثار ساتھیوں کی یاد۔ ملک بھر میں 9ویں محرم الرام پر جلوس۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ مجالس میں اہل بیت کے مصائب کا ذکر، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ کوبی۔ بیشتر جلوس مقررہ مقامات پر پہنچ کر اختتام۔ جوانوں نے بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ ملک کے کئی شہروں میں موبائل فون خاموش۔ کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں سروس معطل۔ حیدرآباد، سکھر، خیرپور، شکارپور میں موبائل سروس بند۔ کراچی اور حیدرآباد میں ڈبل سواری پر بھی پابندی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں موبائل سروس معطل۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں موبائل سروس جلوس کے راستوں پر بند۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں سروس جزوی معطل۔ میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کو کام کرتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ECP کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی، جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا۔ یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ، نون لیگ 24 گھنٹے میں ہی بیک فٹ پر آ گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس کو ڈیفیوز کر دیا۔ کہا، PTI پر پابندی کا فیصلہ نہیں ہوا، نون لیگ کی قیادت اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، قانون و آئین کے تحت فیصلہ ہوگا، قانون و آئین کے خلاف کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ مزید بولے، PDM کو حقوق لینے کا کوئی شوق نہیں تھا، حکومت نہ لیتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ PTI پر پابندی، نون لیگ کے کیمپوں میں کنفیوژن۔ جاوید لطیف نے سیاسی جماعتوں پر پابندی کی مخالفت کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، سیاسی جماعتوں پر پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں، اب ہم مزید امتحان کے قابل نہیں رہے۔ ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے، جس نے ملک کی بہتری کے لیے قدم اٹھایا وہ نشان عبرت بنایا گیا۔ ریاست کو کمزور کرنے والے خفیہ ہاتھ سامنے لائے جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اعلیٰ عدلیہ پر کڑی تنقید۔ کہا، ایک ادارے کے سامنے 26 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں، لیکن وہ سیاست کھیل رہا ہے۔
کیا 26 لاکھ کیسز کا فیصلہ نہ کرنا آئین کی توہین نہیں؟ بتایا جائے کون کون سے ادارے آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف پر پابندی اور آرٹیکل 6 لگانے کی حمایت، کہا معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے۔ 9 مئی کو شہداء کی توہین کی گئی، پی ٹی آئی کا مقصد صرف اقتدار ہے، یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد الیکشن پر بھی حملہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو کنسلٹ نہیں کیا گیا، یہ بڑی کلیئرلی ہم نے بتایا ہے، اور ہم کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس لیے پی ٹی آئی کی جو حرکات رہی ہیں، آپ یہ بتائیں کوئی سیاسی جماعت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے آج تک۔ جب ان کی مرضی کی بات ہوتی ہے تو واہ واہ کرتے ہیں، اور جب مرضی کی بات نہیں ہوتی تو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اتحادیوں نے خود کو نون لیگ کے فیصلے سے الگ کر لیا، پیپلز پارٹی کا مشورہ نہ کرنے پر نون لیگ سے شکوہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پابندی لگانے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے، پیپلز پارٹی کسی بھی پارٹی پر پابندی کی حمایت نہیں کرتی، پی ٹی آئی کو ثابت کرنا ہوگا وہ سیاسی جماعت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شجیع انعام میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کے اعلان سے پہلے مشاورت نہیں کی گئی، حکومت نے اتحادی جماعت سے کوئی مشورہ نہیں کیا، پی ٹی آئی تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ سیکرٹری اطلاع پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا حکومت نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا، حکومت کے فیصلے پر پارٹی کے اندر مشاورت کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کا سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے انکار، جوڈیشل کمیشن کے سربراہ اور اراکین کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے بھی تاحال رجسٹرار سپریم کورٹ کو جواب نہ دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل ایڈ ہاک جج بننے پر رضامند۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو طلب کر رکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کی ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی مخالفت، کہا چیف جسٹس کو ایسے نازک وقت میں عدالتی تنازعات سے گریز کرنا چاہیے۔ 2015 سے کسی ایڈ ہاک جج کی تقرری نہیں کی گئی، سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ازم کی پالیسی آزاد عدلیہ سے متصادم ہے۔ چھٹیوں میں 4 ایڈ ہاک ججز کی ایک ساتھ تقرری غیر ضروری ہے اور اس کی مثال نہیں ملتی، یہ پوری سپریم کورٹ اور اس کے ججوں پر سمجھوتا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی نئی چال بینچ فکس کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں، مجوزہ ایڈ ہاک ججز کو خود اس پیشکش کو مسترد کر دینا چاہیے۔ بانی کے لیے توشہ خانہ کا نیا ریفرنس چیلنج، نیب ٹیم کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل 2 گھنٹے سے زائد تفتیش۔ نیب ٹیم نے گزشتہ روز بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے 3 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ صنم جاوید خیبر پختونخوا ہاؤس کی مہمان، تحریک انصاف رہنما کو وزیر اعلیٰ علی امین گڈافو کی ہدایت پر کے پی ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ صنم جاوید کی فیملی بھی ساتھ مقیم رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز صنم جاوید کو جمعرات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، پاکستان میں بڑھتی مہنگائی سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ، کمزور گورننس اور سماجی تناؤ حکومتی اصلاحات کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال پاکستان کو $21 ارب بیرونی فائنانسنگ کی ضرورت، پاکستان کے $9 ارب 40 کروڑ زر مبادلہ کے ذخائر ضرورت سے کم ہے۔ نیا IMF پروگرام فائنانسنگ کے معتبر ذرائع فراہم کرے گا، لیکن اگلے 3 سے 5 سال پالیسیز میں مشکلات درپیش ہوں گی۔ بجلی کے بعد پیٹرول دھماکہ، عوام کے عصام خطا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر برہم، کہا حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بجائے مسلسل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے۔
بادلوں کا حبس کے ٹھکانوں پر وار، کراچی میں شدید گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار۔ گلشن حدید، اسٹیل ٹاؤن، ملیر ماڈل کالونی، گلستان جوہر سمیت اطراف کے علاقوں میں رم جھم، کلفٹن میں بوندا باندی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی آنکھ مچولی، گرمی کی شدت میں قدرے کمی۔ لوکندی میں پارہ 48 کو چھو گیا، دابدین 46، لسبیلا اور تربت میں 45 ڈگری ریکارڈ، ملتان 41، کراچی 40، اسلام آباد، کوئٹہ، فیصل آباد 39، لاہور اور پشاور 38 ڈگری ریکارڈ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاہور میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عرق گلاب سے غسل دیا اور چادر پوشی کی۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین اور ملک بھر سے آئے علماء، مشائخ اور زائرین کی بڑی تعداد بھی شریک۔